دین اسلام ایک نظام حیات ہے۔ دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا انسان کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ انہیں اسلام کے قانون میں سے ایک قانون ہے وقف۔ وقف کہتے ہیں کہ آدمی اپنی زمین کو اللہ کی ملکیت میں دے دے، یعنی جس زمین کا خود مالک ہے وہ زمین اب اس نے وقف کر دی تو اس کی ملکیت سے نکل گئی، وہ اب اس کا مالک نہیں رہا۔ اس زمین کو جس چیز کے لیے وقف کی گئی تھی وہ زمین اب اس کام کے لیے استعمال ہوگی۔ اگر مسجد کے لیے وقف کی گئی تھی تو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے تو مدرسہ، اسی طرح قبرستان، اسی طرح دفاع عام کا کوئی کام ہو، یعنی اس میں تمام لوگوں کے فائدے کی بات ہو، ہاسپٹل ہے جیسے یا کوئی اسکول ہے، تو وقف کے بڑے فضائل ہیں۔ اور امت مسلمہ عہد نبوی سے لے کر آج تک اس پر عمل کرتی آئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر گاؤں میں چاہے مسلم آبادی کم ہو یا زیادہ ہو، مسجد و مدرسہ اور قبرستان دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ مسجد اور مدرسہ، قبرستان، عیدگاہ، یہ مسلمانوں کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور چونکہ آدمی کو جتنی استطاعت ہوتی ہے، جتنی حیثیت ہوتی ہے، وہ اتنا اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اس سرزمین پر مسلم بادشاہوں کی حکومت رہی ہے، نواب لوگ بھی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے عہد میں، اپنی حکومت میں بہت ساری زمینیں اس کے لیے وقف کی تھی۔ انگریز کے زمانے سے وقف پر قانون بنا، کیونکہ اس سے پہلے اسلامی حکومت تھی تو وقف پر کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وقف کا قانون وہی ہے جو اسلام کا قانون ہے، یعنی شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے وقف کی زمین اسی لیے استعمال ہوگی۔ پھر انگریزوں کے بعد 2-3 بار اس قانون میں ترامیم کی گئی، لیکن ان ترامیم کی وجہ سے وقف کے قانون کو، وقف کے مقصد کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اب موجودہ حکومت، مرکزی حکومت نے جو ترامیم کر کے ملک کی جو 2 کمیٹی ہے، یعنی پارلیمنٹ سے اور راجیہ سبھا سے، اس کو پاس کرا دیا، اور بدقسمتی سے صدر جمہوریہ نے بھی اس پر دستخط کر دیے، یعنی جو ترامیم کی گئی تھی وہ اب قانون بن گیا۔ اس قانون کے نقصانات کیا ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ وقف بالاستعمال، جس کو انگلش میں کہتے ہیں وقف بائی یوزر، یعنی اگر کوئی زمین قبرستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے بہت دنوں سے، تو وقف کا پہلے جو قانون تھا کہ وہ وقف کی زمین معاہدے جائے گی، لیکن موجودہ قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ وقف بالاستعمال، یعنی اس کی صرف استعمال کی وجہ سے وقف نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری کاغذات ہونے چاہیے۔ اب جو زمینیں حکومت 1947 میں بنی ہے، اس سے پہلے جو زمینیں وقف ہوئی ہیں ان کا رجسٹریشن کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے انگریز کی حکومت تھی، اس سے پہلے اسلام بادشاہوں کی حکومت تھی، وہ تو وقف کے لیے استعمال ہوتی ہی رہی ہے۔ اب اس زمینوں کے کاغذات کہاں سے لائیں گے؟ تو اس قانون کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت ساری جائیداد جو وقف کے لیے استعمال ہوتی تھی ہمیشہ، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جس کو اردو میں وقف بالاستعمال کہتے ہیں اور انگلش میں وقف بائی یوزر۔ یہ موجودہ حکومت نے ایک ترمیم یہ کی ہے۔ دوسری اس میں ترمیم کی ہے جو خطرناک ہے کہ ایک قانون ہے، اگر کسی زمین پر 12 سال سے زیادہ کسی کا قبضہ ہے تو وہ زمین اس کو مانی جائے گی، لیکن
وقف کی زمین کو اس سے مستثنا کیا گیا تھا۔ وقف کی زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لے تو وہ وقف کی زمین کا مالک نہیں ہوگا، اس سے پہلے یہ قانون تھا، لیکن اب اس استثناء کو ختم کر دیا گیا، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو لوگ وقف کی زمینوں پر بہت دنوں سے بھاڑے سے یا پھر غاصبانہ قبضہ کر کے استعمال میں لیے ہوئے ہیں، وہ اب ان کی ملکیت بن جائیں گی، اب وہ دوبارہ وقف میں نہیں آ پائیں گے کیونکہ قانون بن گیا ہے۔ تو اس قانون کا دوسرا نقصان والا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی زمین پر کوئی 12 سال سے زیادہ عرصے سے قابض ہے، خواہ اس کا بھاڑا دے رہا ہو یا غاصبانہ قبضہ ہے، پہلے قانون کے اعتبار سے وہ زمین اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی تھی، لیکن اب موجودہ قانون کے اعتبار سے وہ زمین کا مالک بن جائے گا۔ اس سے بھی بہت ساری زمینیں جو ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کو دی تھی وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ ذرا آپ تصور کیجئے، یہ زمین وہ ہیں جن کو مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا تھا۔ یہ زمین ایسی نہیں ہے جس کو سرکار نے گفٹ میں دیا تھا۔ جب مسلمانوں نے وقف کیا تھا تو اس زمین کو مسلمانوں ہی کے کام میں استعمال ہونا چاہیے، لیکن قانون لایا جا رہا ہے کہ وہ زمین اب مسلمانوں کے کام کے بجائے وہ سرکاری مانی جائے گی، اور سرکار اس کو جو چاہے بیچنا چاہے یا اس پہ کوئی تعمیرات کرنا چاہے، جو چاہے اس طرح استعمال کر سکتی ہے۔ یہ وقف کا جو موجودہ قانون ہے اس کے اعتبار سے یہ ہوگا۔ اسی طرح وقف شریعت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر 2 غیر مسلم ممبران کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ جس طرح مسلمانوں کی وقف کی زمینیں ہیں، اسلام ایک مضبوط نظام ہے، یہ مذہبی اعتبار سے وقف کا ایک پورا باقاعدہ ضابطہ ہے۔ اس کے لیے آپ پڑھیں گے فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب آتا ہے کتاب الوقف، اس کے اندر وقف کے مسائل لکھے جاتے ہیں پورے تفصیل سے، اور کسی دھرم میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو دیگر دھرم ہیں، ہندو ہیں یا پھر کرسچن ہیں، ان کی زمین کے لیے اس طرح کا قانون نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ قانون جس طرح مسلمانوں کی ملکیت کو ان کے تصرفات سے نکال کر حکومت کی ملکیت میں دیتا ہے، اسی طرح یہ قانون تفریق پر مبنی ہے، یعنی یہ ایسا قانون نہیں ہے جس میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب اس میں شامل ہوں، صرف اور صرف مسلمانوں کو اس کا وہ بنانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ تو یہ قانون تفریق پر مبنی ہے، اسی لیے اس قانون کے خلاف جگہ جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ملک کی بڑی تنظیموں نے، جو ملی تنظیمیں ہیں جیسے جمعیت علماء ہند ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، ان تنظیموں نے جب قانون بن گیا اس کے بعد ملک کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں باقاعدہ درخواست ڈالی اور اس کی 2 سنوائی ہو چکی ہے، لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی مکمل انصاف نہیں ملا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمیں یہ قانون مسلمانوں پر تھوپا جا رہا ہے، آج مسلم قوم ہی میں اکثریت نہیں جانتی کہ وقف کیا ہے، یا وقف کا جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کے نقصانات کیا ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی جاننے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی چیز کے نقصانات کو نہیں جانیں گے، اس کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، تو پھر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ یہ قانون سمجھ لیجیے ایک الفاظ میں اس طرح کا ہے جس طرح آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس طرح کے نتائج یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک قانون ہے، یعنی زمین مسلمان کی ہوگی لیکن اس پر حکومت جب چاہے جس طرح چاہے قبضہ کر لے۔ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہوں گے، ملک کی ایک بڑی مسجد بابری مسجد کے ساتھ ہوا،
اور ان کے دعوے ایک ہی مسجد پر نہیں ہزاروں مسجدوں پر ہیں، تو یہ قانون ان کو حمایت دے گا جو مسلم عبادت گاہوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ قانون ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوگا۔ کیونکہ ہماری عبادت گاہیں تو ہزاروں سال سے 500 600 سال سے ہیں، لیکن وہ عبادت گاہیں بہت پرانی ہیں، ان کے کاغذات کہاں سے ملیں گے؟ اور حکومت کہتی ہے وقف بالاستعمال، یعنی وقف با یوزر، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، استعمال کی وجہ سے کوئی چیز وقف نہیں مانی جائے گی۔ تو بہت سارے مساجد پر بھی قبضہ کرنا حکومت کے لیے، اسی طرح ان تنظیموں کے لیے جو مسلم مخالف ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ان کے لیے آسانی کا ایک راستہ، ایک دروازہ کھل جائے گا۔ یہ قانون اس لیے بھی سنگین ہے، اس لیے اس قانون کی ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی بھرپور مخالفت کریں، اور جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہم کام کریں۔ کیونکہ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن دین اسلام پر یا دین اسلام کے کسی اصول پر آنچ آ جائے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہ سمجھیے یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس قانون کے بننے کی وجہ سے ہم اپنی عبادت گاہوں سے، اپنی قبرستان سے، اپنے مساجد و مدارس سے، اسی طرح اپنی عیدگاہوں سے ہم دست بردار ہو جائیں گے، یعنی وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ آپ تصور کیجئے آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے تدفین کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہاں اس کی تدفین کریں گے؟ تو حکومت اس طرح کا قانون لا رہی ہے، یہ اس کی سنگینی ہے، اس لیے اس قانون کی بھرپور مخالفت کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے، قانونی طریقے سے بھی، اور یہ ملک ہمارا جمہوری ہے، جمہوری طریقے سے بھی اس طرح کا احتجاج کریں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، پرامن احتجاج ہو، جس طرح ہمارے قابلین کہیں ہم اسی طرح کام کریں، لیکن ہم جانیں کہ وقف کیا ہے اور جو قانون بنا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر ہم جانیں گے نہیں تو پھر ہم تو خاموش بیٹھیں گے کہ ہوتا ہے، ہوتا ہی رہے۔ یہ ملک، اس کی آزادی کے لیے ہمارے مجاہدین نے ایک دو جانوں کی نہیں، سینکڑوں جانوں کی نہیں، ہزاروں جانوں کی نہیں، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں صرف ملک کو انگریزوں سے آزاد دلانے کے لیے۔ انگریز سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، دشمنی اسی لیے تھی کہ انگریز ہم کو دین پر مکمل طور پر چلنے کی آزادی نہیں دیتا تھا۔ جامع مسجد کی جیسی مسجد، وہاں پر انگریز مبلغین کھڑے ہو کر اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے۔ وہ ایسا وقت تھا، اس وقت ہم نے ملک کے لیے قربانیاں دی، جس کا نتیجہ کیا یہ ہمیں ملے گا کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں سے دور کر دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم عزم کریں اور اس طرح ہم اپنی جان کی، مال کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دین کے جو شعائر ہیں، مساجد و مدارس ہیں، یا جو بھی قبرستان ہیں، یا جو بھی ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں، ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امن کی فضا عام ہو اور یہ قانون جو بنا ہے یہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے راستے پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔